السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ مولا تعالی ہم سب کو صحت و عافیت اور نیک والی زندگی عطا فرمائے۔ دوستو، آج میں بڑی پیاری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اکثر و بیشتر ہم سب جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر پریشان ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مصائب و آلام کو دیکھ کر ناشکرہ بندہ بن جاتے ہیں اور صبر نہیں کر پاتے۔ لہٰذا ہمارے لیے بھی اور آپ سب کے لیے ایک نصیحت کی بات یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میرے بندو ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے۔ کس سے؟ من الخوف والجوع، کچھ ڈر سے اور کچھ بھوک سے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کچھ مال کے نقصان کر کے، کچھ جانوں کو نقصان کر کے، کچھ پھلوں کو نقصان کر کے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، رب تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو جو ان پر صبر کر لیتا ہے اس کے لیے بشارت ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ کیا؟ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، کہ جن پر جب مصیبتیں آتی ہے، أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، جب مصائب و آلام آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، تو کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ ہی کے مال ہیں اور ہم بھی اللہ ہی کے طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم بھی اللہ کے مال ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہ مال و دولت اور یہ پھل کیا چیز ہے؟ ہم خود اللہ کے مال ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میرے بندو ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے۔ لہٰذا رب کی آزمائشیں جب اترے تو آپ کہیں نا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، آپ کہیں کہ ہم بھی اللہ کے مال ہیں اور اللہ ہی کی طرف سے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر ہمیں جانی ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جب کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ ہی کے مال ہیں اور اسی کے طرف لوٹ کر جانی ہے، تو ایسے بندوں کے لیے رب تعالیٰ نوازشات کا بوچھار کرتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے بندوں کے لیے پے در پے ہم نوازشات کرتے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، رب کے طرف سے نوازشات اترتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُہْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہیں۔ لہٰذا میرے دوستو، قرآن کا مفہوم تو بیان ہو چکا، اب نصیحت یہ ہے کہ ہمیں رب تعالیٰ نصیحت کر رہا ہے، لہٰذا اپنے رب کی نصیحت ہمیں ماننی چاہیے۔ جو صبر کرتے ہیں، اور اکثر و بیشتر ہم سمجھتے ہیں کہ بس کوئی انتقال ہو جائے تو ہی انا للہ پڑھنا چاہیے۔ نہیں میرے دوستو، ہر مصائب و آلام میں جب آزمائشیں اترے تو کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے مال ہیں اور ہم بھی اللہ کے طرف لوٹنے والے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو مولا تعالیٰ صابر و شاکر بندہ بنائے۔ مولا ہم سب کو دنیا و آخرت کی پریشانیوں سے بچائے اور بلا پریشانی دیے مولا ہم سب کو سرخرو کر دے۔ مولا ہمیں نیک لوگوں میں شمار کر لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔